امام زمانہ بلند تر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محرم 1443 ہجری کی 11 تاریخ ہے آج. عشرہ محرم تمام ہو گیا ہے. پیغام حسینیت مجلسوں کے دوش پر پوری کائنات میں پھیل چکا ہے. مومنین کے دلوں میں جو غم حسین حرارت اور اس کی گرمی اس کو پوری دنیا نے محسوس کر لیا ہے. صدائے حسین کی بازگشت دنیا کے اس گوشے تک پہنچ چکی ہے جہاں توحید کا بھی پرچم بلند نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اس مقام پر بھی اور یہ شرف عزاداروں کو حاصل ہے کہ پیغام حسینیت کو جس طریقے سے شہزادی زینب پہنچانا چاہتی تھی اس میں اپنے طور سے پوری صحیح فہم کر کے دنیا تک پہنچا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خواہش یہی تھی بی بی کی. ورنہ اگر آپ سوچیں کہ اس کے پیچھے راز کیا تھا کہ جب شہزادی کو رہائی کا حکم ملا تو آپ نے یہ نہ کہا کہ سید سجاد جلد سے جلد شام چھوڑ دو. اس قید خانے سے رہائی ملی ہے تو اور یہ ہوتا بھی ہے کہ ظالم کے قید خانے سے جب کسی کو مہلت ملتی ہے تو چاہتا یہی ہے کہ جلد سے جلد وہ قید خانہ ہی نہیں وہ شہر وہ علاقہ وہ جگہ جلد سے جلد چھوڑ دے کیونکہ ظالم کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا ذہن تبدیل ہوتا ہے. لیکن برخلاف اس کے کبھی غور کیجئے اس بات پہ کہ جناب زینب نے بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ سید سجاد جلد سے جلد اس شہر کو چھوڑ دو اس علاقے کو چھوڑ دو فرماتی ہے کہ بیٹا ابھی تو ہم نے اپنے بھیا کا ماتم ہی نہیں کیا. ماتم اپنی جگہ تھی. وہ حسرت جناب زینب کی اپنی جگہ تھی.
لیکن اس کے پیچھے جو اہم ترین راز ہے وہ یہ ہے کہ حالانکہ اگر آپ دیکھیں نفسیاتی طور سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ محسوس کریں تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جناب زینب جب 11 محرم کو کربلا سے نکلی ہو تو ماتم نہ کیا ہو بھیا، کوفے میں جب بازار میں پہنچی ہو تو ماتم نہ کیا ہو بھیا کا، مثلاً ماتم کے انداز بدلے ہیں، لیکن یہ کہ رونے کے لیے جناب زینب کو جہاں سے لے کے شام تک ہر ایسا موقع تھا جہاں جناب زینب جو ہے بھائی کو یاد کر کے روتی رہی، لیکن یہ خاص طور سے کہنا کہ گھر خالی کرایا جائے، چونکہ ابھی میں نے بھیا کا ماتم نہیں کیا، پس پردہ یہی وہ میسج تھا جو چاہنے والوں کو دینا چاہتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ زمانے کی تپش میں تمہارے عزائم جو ہے کہیں نہ کہیں مزمحل ہونے لگے، تو اس سہارے سے جو مجلس حسین دے کے جا رہے ہو ہمارے بھائی کے پیغام کو پوری دنیا تک آنا چاہتے ہیں، یہی تمہاری ڈیوٹی ہے، یہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ شان ہے اس پیغام کی واقعی، جہاں جہاں صدائے حسین بلند ہے، اور میں نے شاید 8 محرم مجلس میں اگر آپ کو یاد جملہ کہا تھا کہ دنیا میں جہاں جنگیں ہوئی ہیں یا جنگ سربراہ اس مملکت میں اس کے سربراہ نے جنگ کا نقشہ بنایا ہے، تو جنگ کا نقشہ تو یقیناً سربراہ مملکت بناتا ضرور ہے، لیکن جنگ لڑاتا جو ہے وہ کمانڈر ہے، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ تذکرہ بھی باقی رہے، اس کے جنرل کا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمارے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے انہیں جنگ عظیم کا وہ نقشہ وہ باتیں یاد ہوں گی، ہو سکتا ہے تھوڑی یاد ہوں اس وقت کی، لیکن یہ کہ تھوڑا ذہن میں آ رہا ہوگا جو بزرگ ہیں کیونکہ وہ کافی پہلے کی بات ہے، ان کو شاید کہ سنا ہو یا مثلا ان کے نالج میں اس وقت بالکل بہت چھوٹے رہے ہوں، لیکن آج اگر آپ پوچھیں کسی سے تو نہ وہ جنگ کے کمانڈر یاد رہ گئے، نہ جنگ کے مطلب وہ جو سربراہان مملکت تھے ان کے نام یاد رہ گئے، آئے کربلا کے ایک دوپہر میں کیسی جنگ لڑی گئی، کیسی جنگ لڑی گئی کہ کمانڈر بھی یاد رہ گیا، سربراہ مملکت بھی یاد رہ گیا، لیکن معجزہ تو یہ ہے جہاں جہاں سربراہ کا تذکرہ ہے، جہاں سرائے حسین ہے وہی صدائے ابوالفضل سبحان اللہ سبحان اللہ بابا ساتھ ساتھ ورنہ تو تاریخ کے خانوں میں نہ جانے کتنی باتیں ہیں، بس وہ آئی گئی ہو گئی، اور جیسے جیسے دن گزرتے ہیں انسان بھولتا جاتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد وہ سب انسان کے اس میموری میں کچھ رہ نہیں جاتا۔ میں نے قرآن حکیم کا وہ سورہ بہت مشہور و معروف سورہ ہے، حالانکہ ہم پڑھتے سال میں ایک ہی مرتبہ ہے، دہراتے ایک ہی مرتبہ ہے، یعنی سنتے اور دہراتے، ویسے پڑھتے ہیں قرآن، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مستقل دہراتے ہیں، لیکن باقاعدہ یعنی جماعت کے طور پر ایک ہی موقع ایسا ہے کہ جب سنتے ہیں اور دوہرا لیتے ہیں، یا مثلا ہمارے کانوں میں آواز جاتی ہے، لیکن سورہ بڑا غلط ہوا ہے۔ ویسے تو سارے سورے جو ہے وہ پیغام ہدایتی ہے، اور ہر سورہ ایک میسج دیتا ہے، ہمیں پکار کے قرآن کا ایک ایک لفظ جہاں پہ جو اللہ نے رکھا ہوا ہے اس میں حکمت پوشیدہ ہے، اور یہی شان ہے قرآن کی جس کا زیر و زبر معجزہ ہو، لفظ تو چھوڑیے جس کا زیر و زبر تو اس کے پورا پیغام ہدایت ہے، اور بھیجا ہی اس نے یہ کہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے نور بھی بھیجا اور کتاب مبین بھی بھیجی ہے، یعنی نور کے ساتھ ہے کتاب مبین۔ جب آیا ادھر سے قرآن تب بھی بغیر نور کے نہ آیا، اور جب یہاں سے حضور جانے لگے تو جب بھی قرآن کو اکیلا نہ چھوڑا، نور کے ساتھ ہی چھوڑا۔ سبحان اللہ بابا بابا۔ اب یہ بدنصیبی ہے ملت کی کہ صاحب اس نے جو ہے گلے سے قرآن کو تو لگا لیا، میرے لیے یہی کافی ہے، پتہ نہیں یہ کون سی کافی ہے، یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اچھا صاحب، حالانکہ میں تو گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت بیان کر چکا ہوں کہ کتنا ان کے لیے کافی ہے، وہ اس گھرانے سے پوچھے کتنا کافی ہے ان کے لیے قرآن۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، اپنی عظمت کی نشانیوں کے لیے اس نے قسمیں کھانا شروع کر، اللہ کو اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے کس کی قسم کی ضرورت ہے؟ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے
کہ جب زیادہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حساب یقینی کرنے کو تیار نہیں ہے تو قسم پہ قسم کھاتے ہیں، قسم پہ قسم کھاتے ہیں، حالانکہ زیادہ قسم کھانے والے کے لیے مجبور یہی ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، حالانکہ ہمیں مطلب ایک عادت سی ہو جاتی ہے کہ مثلا جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کچھ زیادہ ہی عادت ہے لوگوں کو، ہاں ہر تیسرے لفظ کے بعد وہ ضرور نکل جاتا ہے ان کے منہ سے، اب پتہ نہیں کیسے وہ احرام کی حالت میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ بھی ایک ضبط نفس ہے ان کا کہ کتنی دیر تک وہ احرام کی حالت میں اس کیفیت میں برقرار رہتے ہیں بیچارے، ہر تیسرے چوتھے اس کے لفظ کے بعد وہ نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ ہماری کمزوری ہے، ہمارے کلام کی کمزوری ہے، ہمارے کلام کا عیب اور نقص ہے کہ ہم اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائیں تاکہ سامنے والے کو یقین آئے، لیکن وہ جو قادر الکلام ہی نہیں بلکہ خالق الکلام ہے، اسے اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کہہ دیا اس نے وہی حق ہے، اور حق کی تعریف بھی یہی ہے کہ جو مانا جائے وہ حق ہے نہ، جو مانا جائے وہ حق ہے اور جو نہ مانا جائے وہ بھی حق ہے، حق کی کیفیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صاحب ماننے والے زیادہ ہیں تو حق ہوگا، کم ماننے والے ہیں تو حق نہیں ہوگا، حق کہتے ہی اسی کو ہے جو مانا جائے تب بھی حق اور نہ مانا جائے تب بھی حق ہے، تو اس کو اپنے کلام میں زور دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں زور دیا اس نے، کیا کہا والشمس وضحاها، قسم ہے اس سورج کی جو نصف النہار پہ ہو، بالکل نصف النہار پہ، نصف النہار کے سورج کا مطلب سمجھ لیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا سایہ جو ہے سمٹ کے اس تک محدود ہو جاتا ہے، کیا بات، بالکل ایسا کہ جتنی اس کی ہائٹ ہے بالکل اسی ہائٹ کے اندازے میں اس کا سایہ بھی رہتا ہے، یعنی پھر واپس سے باہر نہیں رہتا، بالکل سبحان اللہ، اور اسی کو نصف النہار کہا جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے وہ پرچھائی وہ سایہ بڑھتا جاتا ہے سورج ڈھلتا جاتا ہے، ہمارے خیال سے اللہ نے اس میں بھی ایک مصلحت رکھی ہے سمجھانے کی کہ نصف النہار پہ جب تمہاری ہائٹ کا وہ سایہ جو تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں، اچھا سایہ بھی غافل نہیں ہے، غفلت نہیں برتتا، اس لیے کہتے ہیں کہ دوست کی مثال ایک سائے کی جو کبھی آپ کو نہیں چھوڑتا، نصف النہار پہ ہو جب بھی اور ڈھل رہے ہو جب بھی، دوست کا مطلب یہی ہوتا ہے نہیں کہ نصف النہار پہ ہو تو آپ کے ساتھ ہے، جب آپ کے یعنی سورج کا وہ حصہ جو چمک رہا ہے تب ساتھی ہے، جب آپ ڈھل جائے تو وہ ساتھی نہیں ہے، اس کا مطلب سورج نہیں ہے، کہتے ہیں وہی مثال ہے جیسے سورج ہمیشہ جو ہے اپنی پرچھائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھتا ہے، ویسے ہی انسان کو چاہیے دوست ایسا منتخب کرے جو پرچھائی کی طرح ساتھ ساتھ رہے، یہ نہیں کہ اچھے دنوں میں تو وہاں صاحب ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں اور اس کے بعد خدا حافظ کی ہمارے وہ دوست کی تعریف سے خارج ہے، ٹھیک ہے وہ دوست اپنے کو کہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیجئے کہ واقعا کیا کچھ معاملہ جو ہے گڑبڑ ہو چکا ہے، ہاں ایسے تو بہت مل جائیں گے آپ کو، جب آپ کا سورج بلند ہوگا تو بلندی کو دیکھ کے تو بہت سارے آ جائیں گے، اور جس دن آپ ڈھلان پہ ہوں گے تو ایک ایک کر کے رخصت ہوتے جائیں گے، خدا حافظ خدا حافظ، اسی لیے منع کیا گیا چڑھتے ہوئے سورج کو، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ہاں وہ تو بس تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے نصف النہار کو، مگر قسم جو کھائی ہے اسی نصف النہار کے سورج کی، اب غور کرنا اس بات کے لیے کہ صاحب اس نصف النہار کے سورج کی کیوں قسم کھائیں گے، ابھرتے ہوئے سورج کی کیوں نہیں، ڈھلتے ہوئے سورج کی کیوں نہیں، وہ سورج جو پوری یامتاب کے ساتھ دنیا کو روشنی دے رہا ہے اور نصف النہار پہ ہے، اس سورج کی قسم کیوں کھائیں گے، ابھرتا ہوا جو بڑا خوبصورت لگتا ہے، وہ منظر بھی بڑا عجیب مطلب کیف کا ہوتا ہے، یہ تو شعرا ہی نظم کر سکتے ہیں ان سارے مناظر کو، میں تو آپ کو صرف متوجہ کر رہا ہوں، جس وقت سورج نکل رہا ہو، اب یہ لوگ بھی وہی لیں گے جو سارے بندھن توڑ کے صبح کو اللہ کی اس آواز میں انتظار کر رہا ہو، دوسرا تو دیکھ بھی نہیں کہ کب سورج نکلا ہو، کب ڈھلا ہو، کب خوبصورت رہا ہو، اور یہ اس کے لیے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے مطلب یہاں تو بہرحال اگر نکل رہا ہو تو بستر جو ہے ہمیں نکلنے نہیں دیتا باہر، گرمی بہت ہے، اے سی کی ٹھنڈک چھوڑ کے اب اس سورج کو کیا جائیں گے دیکھنے کے لیے، یہ اپنے ممالک میں بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے جس کو نکل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی قسم نہیں ہے،
قسم ہے اس سورج کی جو نصف النہار تھی. یا اللہ وہ کون سا موقع تھا جب یہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا, بالکل نصف النہار پہ تھا, اور اس کو یاد دلانا کیا مقصد ہے؟ کیا اس سورج کو یاد دلا رہا ہے؟ ارے میں پھر دوہراؤں جملے کو, بھائی سورج تو روز ہی نکلتی جاتا ہے, لیکن قسم کے ذریعے اس کو یاد دلانا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قسم اس سورج کی جو نصف النہار پہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا سورج ہے جو کسی ایسے واقعے سے مربوط ہے جسے اللہ چاہتا ہے کہ یہ یاد رہے. قسم اس سورج کی جو اس نصف النہار پہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اگلی جو آیت ہے اس نے بالکل ترجمانی کی. قسم ہے اس سورج کی جو نصف النہار پہ ہو, اور اس کے بعد فرمایا والقمر اذا تلاها. قسم اس چاند کی جو بالکل سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. آپ اس کا اندازہ کریں کہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر تک تو غروب کے اس لالی اور شفق میں وہ کھویا رہتا ہے. اور پتہ نہیں آپ کا کبھی اتفاق ہوا کہ نہیں, لیکن کویت میں ہم نے اتفاق ہوا. ایک بار ایک صاحب کہنے لگے کہ قبلہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی سورج رہتا ہے اذان ہونے لگتی ہے, میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں سورج غروب ہو جاتا ہے. میں کس اذان کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں اگر آپ کو دیکھنا ہو تو میرے ساتھ چلیے ایک بار, میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ کو یہاں اندر تھوڑی دکھائی دے گا اندر. میں نے کہا تشویش ہوئی کہ واقعہ ایسا ہے کیا کہ سورج بھی رہتا ہے اور مطلب اذان شروع ہو جاتی ہے. اب واقعہ یہاں نیچے سے کوئی ایسی احساس ہو ڈھل گیا, سورج تو دکھائی تو نہیں دیتا واقعہ, لیکن کسی بلندی پہ آپ چلے جائیں, مثلا کم سے کم کچھ نہیں تو 15ویں محلے پہ مطلب چلے جائیں اس پہ منزل پہ, اور وہاں سے دیکھیں کم از کم اتنی ہائٹ پہ جائیں آپ 14-15 فلور پہ, وہاں سے دیکھیں تو یہ جو شکل ہے ڈھلنے کی اس کی, آپ یقین کریں کہ پوری ٹکے کی شکل میں لال بالکل سرخ, وہ دکھائی بھی دے رہا تھا. میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جس کو میں نے خود نہ دیکھا تو اس کی میں ترجمانی نہیں کر سکتا ہوں, وہ بھی ممبر میں تو نہیں کہہ سکتا بالکل, لیکن واقعی میں نے یہ منظر دیکھا. یعنی وہ آخری جو کیفیت ہوتی ہے بالکل لال سرخ سا, ایک دم ڈوبنے کے قریب میں ہے وہ, ایک دم سے ادھر سے صدا غلط اس سے کہا دیکھ لیا قبلہ کا. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ نیچے وہ تو احساس بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن بالکل آپ اب سمجھ میں آیا کہ اتنی دیر کا جو فرق رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خاص طور سے رمضان کے وقت بہت بھاری ہوتا ہے. چلو بھیا ابھی 10-15 منٹ ابھی اور ہے, ابھی 10-15 منٹ اور ہے, اور بار بار دیکھے جا رہے ہیں یہ تو ٹھنڈی ہو رہی ہے, یہ تو مطلب گرم نہیں رہتا ہے, یہ ہو جائے گا, لیکن اسی سے بچانے کے لیے تاکہ مکمل اطمینان ہو جائے کہ غروب ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا بابا آپ سمجھیے فقہ جعفری پر ناز کو ہے. ہمیں ناز کیوں ہے کہ کم از کم اتنا, اور کسی اذان میں فرق نہیں ہے. آپ دیکھیں اور کسی اذان میں آپ جو لوگ ایپ رکھے ہوئے ہیں یہ موبائل پہ اپنے اذانوں کا, آپ دیکھیے 7 اذان ہوتی ہے. ظہر کی بھی اذان وہاں بھی ہو رہی ہے, یہاں بھی ہو رہی ہے, صبح کی بھی اذان ہو جاتی ہے, لیکن مغربین میں کم از کم 10 سے 12 منٹ, بازے 15 منٹ کا, یعنی مکمل اطمینان ہو جائے کہ سورج جو ہے اب کہیں بھی مسئلے پر نہیں ہے, کہیں بھی اب دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھ تو نہیں پاتے, لیکن جیسا کہ قرآن کہہ رہا والقمر اذا تلاها, ادھر سورج غروب ہوتا ہے, اسی کے پس پردہ چاند جو ہے طلوع ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس منظر کی جو عکاسی قرآن نے کی ہے یہ بھی کچھ یاد دلانا مقصود ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ سورج کے ہوتے ہوئے چاند بھی چمک رہا. سبحان اللہ. بابا بابا آفتاب بھی اور مہتاب دونوں ایک ساتھ ہیں, لیکن چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آفتاب ہے تو بالکل اس کے پیچھے مہتاب ہے. سبحان اللہ. بابا منظر بالکل وہی ہے. پہلی مرتبہ کہا نصف النہار پہ سورج جو بلند ہے اس کی قسم, پھر کہا جو چاند اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس کی قسم. ایک موقع ایسا آیا تھا کہ نبوت پوری طریقے سے چمک رہا تھا, امامت کا سبحان اللہ. بابا
بات کرنا، اس دل کی قسم جو پوری طرح سے روشن منور ہے. اچھا واللیل اذا یغشا، اس گھٹا ٹوپ رات کی قسم، بالکل جو تاریکی میں ڈوبے ہو. والارض وما طحاها، اور اس زمین کی قسم جسے لڑکا دیا گیا ہے. لڑکائی سے وہی جاتی ہے جس کا تصور کم از کم گول ہو. سبحان اللہ. یہ لڑکانے کے لیے یہ لڑکانے کا لفظ جو ہے سوائے گول کا کسی اور چیز کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا. اب سمجھ میں آئے، لوگ کہتے ہیں دنیا گول ہے، تو ہاں حقیقت میں ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس زمین کو بھی ایسے ہی لڑکایا گیا ہے. اچھا اس کے بعد ایک لفظ جو ہے جو آخر میں جو میں نے آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، یہ سب کہنے کے بعد والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. نفس جو تمہیں دیا ہے بہت اعلیٰ نفس دیا ہے تمہیں، جس میں میں نے دو صلاحیتیں رکھی ہیں. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. اس کے ذریعے سے جس کو فجور بھی کر سکتے ہو، اس کے ذریعے سے تقوی کی راہ بھی اختیار کر سکتے ہو. دونوں صلاحیتیں اس نفس کو اللہ نے دے دی. اچھا یہ جتنی قسمیں ہیں ابھی ترتیب سے جو میں نے قسمیں آپ کو سنا دی قرآن کی، یہ سب باکمال اس کی ایسی نشانیاں ہیں جس کے قرآن نے ہمیں تو بتا ہی دیا ہے. واقعی ہے بھی ایسا نہ ہے کہ چاند بنایا تو بڑا باکمال بنایا، سورج بنایا تو بڑا باکمال بنایا، زمین بنائی تو بڑی باکمال بنائی، یا آسمان بنایا تو بڑا باکمال بنایا. اچھا یہ سب باکمال اتنے ہیں کہ جس کی قسم بھی کھائی، جبکہ میں نے بتایا کہ اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی سورج بنایا باکمال بنایا جس کی قسم کھائی، چاند بنایا باکمال بنایا جس کی قسم کھائی، اور زمین بنائی تو اس نے باکمال بنائی، آسمان بنایا تو باکمال بنایا. پھر ایک مرتبہ کہنے لگا انی ما خلقت السماوات والارض ولا قمر منيرا ولا شمس منيرا ولا هلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك تجري الا في محمد هؤلاء. یہ ہوں گے اپنی جگہ باکمال، لیکن اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں. یہ ساری ہماری نشانیاں ہیں کہ میں نے قسم کھائی ہے، لیکن اگر یہ نہ ہوتے. اچھا ایک لفظ اور حدیث کے ساتھ مسلسل آپ پڑھتے ہیں، میں تو متوجہ کرتا ہوں خالی آپ کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے. ایک قسم اس کی حدیث کے ساتھ کہتا ہے عزتی و جلالی. اتنی قسمیں تو میں نے قرآن کی سنا دی، اور بھی قسمیں ہیں قرآن میں، لیکن جو حدیث قسم ہے وہ ہے عزتی و جلالی. میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم. یا اللہ نہ آج تک تو نے عزت کی قسم کھائی نہ جلال کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا کیا غضب کا معاملہ ہے کہ تو نے عزت کی بھی قسم کھائی اور جلال کی بھی قسم سبحان اللہ کھائی. اب تک قسمیں تو کھائی ہے لیکن اتنی اہم قسم. بھئی جو ساری کائنات کو عزتیں دینے والا ہے، جو سب کو عزتیں بانٹ رہا ہو، یا اللہ ہر عزت تیرے پاس ہے، جسے چاہے عزت دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یعنی ہر وقت ہماری زبان پر رہتا ہے. وہ آج قسم کھا رہا ہے کہ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم. کتنے جلال میں ہوگا. اگر میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اگر ان سے روگردانی کی تو بغیر اس کے اندھے منہ جہنم میں سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. اچھا ایک لفظ اب اپنے منہ سے یاد آیا، یہ ترجمہ جب ہوتا ہے تو مجھے منہ جہنم میں ڈال دوں، اور مجھے منہ جہنم میں ڈال دوں. یہ کیا ہے بھائی، مجھے منہ جہنم میں ڈالنا ہے، کیسے بھی ڈال دے، جہنم میں گیا ختم ہو گئی بات. اور اس کے بعد ایک جملہ اور ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، اور وہ حدیث کی اس سے ہے کہ وہ لوگ جو روگرداں ہیں ان سے، ان کے منہ پر یہ نماز اگر صلوات نہیں بھیجتے تو منہ پہ بات ہی جائے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ارے بھیا منہ پہ ہی کیوں کہ کہیں بھی ماری جا سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہے وہ جملہ ہے کہ اگر انہوں نے صلوات پڑھنے میں کوتاہی کی اور تمہاری عظمت کا انکار کیا تو ان کی منہ جو ہے ان کے منہ پہ نماز مارتی جائے. اچھا منہ پہ جب کوئی چیز پڑتی ہے تو ریئیکشن میں ایک عمل ہوتا ہے،
کچھ نہیں پڑھ، ارے پڑھے نہ پڑھے، خالی خطرے کا حق کا احساس ہو جائے اس خطرے کے، کبھی ادھر گھومے گا یا ادھر گھومے گا۔ صرف احساس ہو کہ کوئی چیز میرے چہرے پہ آ رہی ہے، اب دیکھ لینا کہ کہاں منہ پہ ماری جا رہی ہے۔ دنیا میں ہی منہ پہ ماری جا رہی ہے۔ واہ 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 تو سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ واہ 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 واہ۔ نماز کی تو شادی یہی ہے کہ جب تک وہ درود کے سہارے ہی تو چل رہی ہے، بغیر درود کے سہارے کے تو نماز بھی نہیں چل رہی کہ اس وقت تک نماز ہی نہیں رہے گی جب تک کہ محمد والے محمد۔ اچھا ہم سب کہتے تو شاید کہتے کہ یہ تو جوش ولا میں بہت ساری چیزیں ان کے لیے کہہ دیتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں جو محمد والے محمد پر درود نہ پڑھے۔ یعنی نماز نہیں رہتی اگر محمد والے محمد پر درود نہ بھیجے۔ یعنی نماز کیا ہے؟ کہا نماز وہ عبادت ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو گئے، نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال رد ہو گئے۔ نماز کیا ہے؟ صاحب حضور کی دی ہوئی معراج عبادت ہے، ساری عبادتوں کی جان نماز۔ نماز قبول ہوئی تو سارے اعمال قبول، نماز رد ہوئی تو سارے اعمال رد ہے۔ تو یار یہ جملہ جو کہا جاتا ہے کہ کیا ان کی نیکیاں بیکار جائیں گی، کیا ان کی نیکیاں بیکار جائیں گی؟ ارے بھیا جو سب سے بڑی نیکی ہے وہی سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ لوگ کہتے ہیں کیا بھی نیکیاں کر رہے ہیں تو ان کی نیکیاں بیکار ہو جائیں گی، نیکیاں بیکار ہم نہیں کر رہے، نیکیاں بیکار جائیں گی کہ نہیں جائیں گی۔ ایک بات تو طے ہے کہ جو سب سے اہم عبادت ہے، آپ ہی کہتے ہیں نماز قبول ہوئی تو سب قبول ہو جائے گا، نماز رد ہوئی تو سب رد ہو جائے گا۔ ایک طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز قبول تو سب قبول، اور نماز رد ہے تو سب رد ہے۔ جب نماز رد ہے تو سب رد ہے تو بھیا اور باقی نیکیوں کی تو غیر بنائے پھر کیا ہونا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اس کے بعد تعجب کی بات ہے اسی نماز میں کا جو درود ہے، کبھی آپ غور کریں اور سنیں اسی کی درود، کوئی مسلمان اس سے سنیں کہ مطلب درود کیا پڑھتے ہیں۔ اللہ ابراہیم وآل ابراہیم، یہ جملہ جو مخصوص ہے کہ ابراہیم پر درود اور ان کی آل پر درود، ابراہیم پر درود ان کی آل پر درود، یعنی ابھی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا ہے، اب اس کو بہت گھیر لیجئے کہ صاحب نماز پڑھ کے آئے ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول کرے۔ رسول کے گھرانے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے آباء اجداد کے متعلق کیا خیال ہے؟ ابھی آ رہا نماز، ابھی ہاں درود پڑھ کے آ رہا، وہی جو درود میں نے آپ کو سنا۔ ہاں بھئی وہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر مطلب وہی ہے کہ وہ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا۔ ابھی یہ جملہ دہرا اللہ سبحان اللہ۔ واہ 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 ان کی عقلوں پر ماتم کرو کہ ابھی تو مسجد سے نکل رہا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا تھا، اللہ سے وعدہ کر کے نکل رہا ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس کے سامنے بیٹھ کے اقرار کیا کہ درود کس پر؟ حضور پر، ان کے آباء اجداد میں مقام ابراہیم پر اور ان کی آل پر، ان کی آل پر۔ اتنا بتا دیں کہ آل ابراہیم ہے یا نہیں؟ ایک طرف تو وہاں زبان سے کہہ رہا ہے یہاں باہر نکل کے کچھ اور کہہ رہا ہے، ارے اس کو منافقت نہیں کہتے۔ جہاں زبان اور دل ساتھ رہو اسی کا نام تو منافقت ہے، کیونکہ زبان سے تو ابھی کہہ کے آیا اور اس کے بعد یہاں آنے کے بعد کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، آپ کہتے تو مطلب اذان میں صاحب کے دخل کہتے ہیں اس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ، کسی بھی مسلمان سے خالی طرح پوچھے کہ صاحب یہ کہا ہے آپ نے، اگر عربی تھوڑی نہیں پڑھی ہوئی ہے تو خالی کہہ دیا ہے، اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں؟ ارے کیا بات کر رہے ہیں، کچھ عربی آتی ہو نہ آتی ہو لیکن اذان کا تو ترجمہ آتا ہے ہمیں۔
نماز بھی ہمیں اچھی طرح پتا ہے. اچھا اذان کا ترجمہ آتا ہے تو ذرا اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں. محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ حضور محمد اس وقت رسول ہیں یا تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون سی باتیں چھوٹی سی بات آپ کو نہیں معلوم؟ ہم لوگ کہتے ہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. میں نے کہا پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ تو تھے گزر گئے؟ سبحان اللہ. یہاں بھی زبان کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے. ارے بھیا جب ایک جگہ کہتے ہو کہ ہے اور ایک جگہ کہتے ہو نہیں وہ تو اب نہیں ختم ہو گئی بات. اب وہ کچھ ایسا مربوط ان کے ساتھ نہ کرو. نہ وہ مدد دے سکتے ہیں نہ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں نہ ہم سلام کر سکتے ہیں نہ سلام دے. زبان سے کچھ ہے دل میں کچھ ہے. اب میں کس لفظ سے آپ کو اس کی تشبیہ دوں؟ یعنی بگڑ کے کہنا نہیں یہ کون سی بات ہے؟ ارے بھیا تو جب یہی بات یہی جو کہہ رہے ہو اس وقت عقیدہ تمہارا کہاں چلا جاتا ہے کہ نہیں اپنا پکارو اپنا آواز دو اب وہ کیا مدد کریں گے؟ کیا کہنا ہے زندہ باد زندہ باد. عجب ڈبل اس میں پھنسا ہوا ہے. ہاں ڈبل اس میں پھنسا ہوا ہے. اب وہ کب تک پھنسا رہے گا یہ تو معلوم نہیں ہے. لیکن ایک چیز تو میں کہوں گا ضرور یہ سب کچھ جو ہے وہ در آل محمد سے بھٹکنے کا نتیجہ ہے اور اللہ کی بھٹکار ہے. جتنا دور ہے اتنا ہی ذلت و رسوائی جتنا. اور یہ صرف لفظوں کی بات نہیں. آج دنیا کے تناظر میں آپ دیکھ لیجیے پوری دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں اور قوموں کو وہ بیان نہیں کرنا مقصد ہے لیکن آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا دنیا میں کیا سمجھ رہی ہے اور کس کار مذلت میں جو ہے گرے جا رہے ہیں. یہ صرف آل محمد کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. ورنہ اللہ نے اپنی جانب سے ہدایت کا وہ انتظام ان کے لیے کر رکھا تھا کہ شاید دنیا میں کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کوئی قوم ان کا مقابلہ. یہ بدنصیبی ہے. اس بدنصیبی پر ہم یہی کر سکتے ہیں کہ بھئی ابھی کشتی جو ہے وہ جاری ہے رواں دوا ہے. آؤ سفینہ نوح جو ہے اس کی مثال اسی لیے دی گئی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ کب تک؟ بھیا سفینہ تو ابھی بھی جاری اور ساری ہے اور یہ غیبت کا پردہ نہیں ہے بلکہ سفینہ نوح میں آنے کی دعوت ہے. مہلت ہے. جب تک مہلت ملی ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھا لو. پھر نہ کہنا کہ اس سفینے تک جانے کی مہلت نہیں. مثال اسی لیجیے میرے مثال کشتی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صرف باہر سے بیٹھ کے تعریف مت کرو. سفینے میں جب بیٹھنے کی بات ہے تو نجات اسی کو ملی جو بیٹھے گا. اور ورنہ تو تعریف کرنے کے لیے کوئی باہر ساحل پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہو کیا خوبصورت صاحب سفینہ بنا ہوا ہے اور کیا خوبصورت ایسا بنا آؤ ایسا کیا کہنا. اس سے کام نہیں چلے گا. اس وقت ایک ٹرینڈ یہ بھی چل رہا ہے. آپ تو سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں آپ نے تو دیکھا ہوگا ابھی محرم شروع ہوا ہے نا. محرم سے لے کے سفر سے لے کے ربیع الاول تک وہ صاحب نئے نئے چہرے نئے مذہب کے لوگ کسی کی داڑھی چھوٹی تو کسی کی ٹوپی چھوٹی اور طرح طرح کے لوگ بیٹھ کے ٹی ویوں پہ وہ تعریفیں کریں گے اور پھر مطلب ہوتا تو یہی ہے کہ واقعی اتنی تعریفیں کر رہا ہے جس کے دل میں بھی ویسے ہی اترے ہوں گے. میں ایک ہی سوال کرتا ہوں آج سے نہیں میں تو 10 سال سے سوال کر رہا ہوں کہ بھیا جب ان کے دلوں میں اتنے ہی اتر گئے حسین ان کے دلوں میں ایسے ہی علی اتر چکے ہیں تو انہوں نے اب تک اقرار کیوں نہیں کیا؟ سبحان اللہ بابا. کون سی طاقت وہ طاقت کون سی ہے جو حق اقرار میں ان کے لیے مانع ہو رہی ہے کہ ان کی زبان پہ ایک فقرہ یہ نہیں آ رہا ہے. سب کچھ کہے جا رہے ہیں سب کچھ سنے جا رہے ہیں اور سب بتائے جا رہے ہیں اور تعریفیں اپنے لیے لیے جا رہے ہیں اور اتنی کتابوں کا ڈھیر بھی وہ دکھائے جا رہے ہیں. یہاں جس کو پردہ لگا ہوا ہے جہاں بیٹھتے ہو کتابوں کے ڈھیر لگے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ پڑھ پڑھ کے یہاں پہ یہ بہت دیکھا ہوگا آپ نے بیٹھے ہوئے اور پیچھے کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے اور یہ بھی کتاب میرے اس میں ہے مطالعے میں اور اس کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں. ارے بھیا کب تک حوالہ دے دے کے یہ حوالے سے کام لیتے رہیں گے؟
کبھی تو ایک مرتبہ کہہ دیے ویسے ہی جیسے کہ ایک جملہ میں بار بار دہراتا ہوں، ایک ہی نشست میں مولا کے لیے حضور نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ وہ کم از کم 6 مرتبہ اسی حدیث کے اندر 6 مرتبہ یا علی کہا، یا علی لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عظم کا عظمی یا علی، روح کا روحی یا علی۔ یہ مسلسل جو یا علی کہتے جا رہے ہیں اور بیٹھ کے ایک ہی نشست میں ایک ہی وقت یا علی یا علی یا علی۔ ارے میں پوری ملت اسلامیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ کم از کم اگر مولا نہیں بھی مانتے ہو تو سنت سمجھ کے ایک مرتبہ زبان بدنصیبی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔ ابھی چھوٹے سے بچے سے بھی کہا جائے کہ صاحب آپ کو میں ایسا ایک پتھر دینے والا ہوں کہ وہی رکھے رہنا، لیکن جو ڈائمنڈ ہے وہ ہمارے پاس رہے۔ بچہ ڈائمنڈ کی قدر و قیمت سے واقف ہو یا نہ ہو، لیکن جیسے ہی سنے گا ڈائمنڈ تو مجھے بیوقوف سمجھا ہے، پتھر ہمیں دے کے ڈائمنڈ آپ لیں گے، چاہے اسے نہ پتا ہو کتنا قیمتی پتھر ہے، اس کی کتنی قیمت ہے، لیکن بچے کو یہ پتا ہے کہ ڈائمنڈ قیمتی ہوتا ہے۔ ارے کیسی ہے ملت، حسن و حسین جیسے ڈائمنڈ ہوتے ہوئے پتھروں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، پتھروں کے پیچھے لگی ہوئی، کبھی ان کو بڑھانا، کبھی ان کو کرنا، کبھی ان کو لے کے جانا۔ ارے رسول نے جسے سید و سردار کہہ کے دیا ہے ملت کو، اس ملت پہ تو ہونا ہی آتا ہے نا کہ جسے سید و سردار الحسن والحسین سید الشباب جنہیں جنت کے جوانوں کے سردار بنا کے پیش کیے ہو اور کہا ہو کہ یہ ہے تمہارے لیے، اور ملت ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں بھٹک رہی ہے، کس خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی نہیں کہ حضور نے ایک دن کہا، مسلسل جو ہے تعارف کرائے جا رہے۔ اچھا کبھی کبھی اللہ مطلب یہ تو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ظاہر شان رسالت بہت بلند ہے، بہانے سے کسی طریقے سے بہانے سے تعارف ہو جائے، نہیں سمجھ رہے کسی طریقے سے سمجھ لیں، ورنہ یہ جو واقعات ہے نا ان کی شان میں جتنے واقعات، کچھ واقعات ایسے ہیں صرف ملت کو سمجھانے کے لیے تھے تاکہ ان کے ذہنوں میں وہ بات، وہ عظمت اتر سکے، ورنہ سمجھدار لوگوں کے لیے اشارے بھی کافی ہیں۔ اور صاحب دونوں بچے، حالانکہ ہمارے یہاں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام اس دنیا میں جو تشریف لاتا ہے تو امام ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ امام نہیں ہوتا، وہ عام بچوں کی طریقے سے نہیں ہے، لیکن صاحب بچے بچل گئے، عید ہے، اماں ہمارے لیے جوڑے، اب شہزادی کو کیا کہنا چاہیے تھا، کیا کہنا چاہیے تھا، بیٹا ہاں اس سال تو جوڑے نہیں، لیکن نہیں، جملہ کیا ہے، بچوں تمہارے جوڑے جو ہے وہ خیاط کے پاس ہے، درزی کے پاس ہے۔ اب یہاں جو ہے جو لوگ فضیلتیں جلدی نہیں پچا پاتے اور جو ہے مروڑ ہونے لگتا ہے، وہ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں، یہ جو پڑھا جاتا ہے کہ صاحب شہزادی نے ایسا کہہ دیا کبھی جوڑے ہیں۔ دیکھیے اگر جو بات ہو چکی ہو اس کے لیے کچھ کہنا کہ بھئی یہ تو ہو چکا تھا، اس کے لیے یہ کہا، جبکہ یہ ہو چکا تھا تب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو چیز نہیں ہوئی تو جب تک وہ ہو نہ جائے تب تک آپ کیوں کمنٹ کر رہے ہیں؟ گزشتہ کے لیے آپ کمنٹ کیجئے کہ بھائی وہ تو ایسا ہوا تھا، میں نے روکا، ابھی ہوا نہیں ہے، ابھی مہلت ہے، اور آپ پہلے سے کیوں کمنٹ کر رہے ہیں؟ ابھی تو کہا ہے، ابھی تو شہزادی نے کہا ہے، اگر یہ بات پوری نہ ہو۔ اچھا میں ایک چیز آپ کو نفسیاتی بتاتا ہوں، چلیے صاحب یہاں تک اگر گفتگو آئی گئی ہے تو سنیے آپ، ایک چیز تو طے ہے کہ جب کوئی چیز آپ نے نہ منگائی ہو، نہ کسی کو آرڈر کیا ہو، وہ آپ کے دروازے پہ آ جائے تو آپ فوراً سب سے پہلے آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ پہلا ریئیکشن آپ کا کیا ہوگا؟ بھائی آپ شاید غلط ایڈریس پہ آئے ہیں، یہ میں نے آرڈر نہیں کیا تھا، دوپہر کا ٹائم ہے، مجھے معلوم ہے اس وقت نیند آتی ہے، لیکن جاگیے آخری لمحات ہے، جس وقت آپ آرڈر کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہم نے آرڈر کیا ہے، ٹھیک ہے ادھر اس نے بل کیا
کیا آپ فوراً نکلیں گے, آپ کو احساس ہے کہ میں نے آرڈر کیا ہے. لیکن اگر آپ کوئی چیز نہ منگائے ہو اور آپ کے دروازے پہ آ جائے تو آپ کا پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ یہی نا کہ ہم نے نہیں منگایا, غلط ایڈریس پہ ہماری نہیں ہے, کسی اور کی ہوگی. پھر وہ بھی سوچے گا ہاں واقعی شاید غلط اس پہ آ گئے. لیکن ادھر آنے والے نے رب الباب کیا. شہزادی کو کہنا چاہیے تھا, ہم نے تو منگایا نہیں تھا, ہم نے تو آرڈر دیا نہیں تھا, ہم نے تو سلوایا نہیں تھا. ایک بٹا بڑی شہزادی, ایک آخر حسین, ارے ذرا زبان سنبھال کے, ارے فرشتوں کو میں نہ پہچانوں, میں نہ پہچانوں. کسی کو پہچاننے میں غلطی ہو تو ہو. جس کے گھروں میں دن بھر میں 4-4 5-5 چکر لگتے ہو فرشتوں کے, وہ اگر آواز میں پہچانے گی تو کون پہچانے گا؟ اور میں نے بھی آنے والے سے پوچھا کہ اب تک تو جاتا ہے تو کہتا ہے میں رضوان جنت یہ ہوں, میں وہ ہوں. ارے آج تجھے کیا ہو گیا کہ آتے ہی تو لالا بھیا تو ہنس رہا ہے. بھیا آ کر آپ اس دروازے سے متمسک ہیں تو ذرا آداب بھی سیکھیے. اگر اس دروازے کے وکیل ہیں تو ذرا آداب سیکھیے. یہ دروازہ وہ ہے جہاں انسان کو اپنے مرتبے کو کم تر بنانے کی ضرورت ہے. جتنا کم تر بنائے گا اتنے ہی کر جائے گا. اچھا اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ سب امت کو جھنجھوڑنے کے لیے تھا کہ ان کی عقلوں پہ جو پردے پڑے ہوئے اس کو ہٹانے کے لیے تھا, ورنہ یہ بالکل سامنے کی ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ ایک ذیل جو ہے تو فوراً سمجھ سکتا ہے کہ واقعی کس بات کی جانب اشارہ ہے. عید کا دن ہے تھا, بچے اچھا عام بچے تو ہے نہیں, عام بچے نہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر نماز تمام ہوئی, سواری کا مطالبہ کرتا ہے. نانا سب کے پاس اچھی اچھی سواریاں ہیں اور سب اچھے اچھے اونٹوں پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں. اب یہ فطری طور سے یہ سب باتیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نواسا اگر نانا سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا تو کہاں کس سے کرے گا. لیکن یہ جو بچے ہیں یہ عام بچے نہیں ہیں, سبحان اللہ, لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے بچے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نانا سب کے پاس اچھی اچھی سواریاں ہیں اور سب اپنی اپنی سواریوں پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں اور ہمیں بھی سواری چاہیے. اچھا پھر نانا کو کیا چاہیے تھا کہ جب سواری کی بات آئی اور اچھی اچھی سواریوں کی بات آئی تو اس سے بہتر کوئی سواری منگاتے. خود ہی کہا آؤ میرے لال میری پشت پہ سوار ہو جاؤ, میری پشت پہ سوار ہو جاؤ. اچھا پھر یہاں پہ ہاں واقعی پھر جھنوڑا آپ لوگ, اگر یہ واقعی عام بچے ہوتے تو مچل جاتے. نانا جان سب کی اچھی سواریاں ہیں, یہ کیسی بات کی آپ نے کہ پشت پہ میں سوار ہو جاؤں. بھئی آگے آ کر کوئی بچہ یہاں مچل جائے کسی کا اور کہے کہ صاحب وہ ان کی گاڑی جو ہے وہ مثلا کیا ہے اور وہ ان کی گاڑی جو ہے وہ مرسیڈیز ہے, وہ BMW ہے, ہمیں بھی BMW بٹھائیے. تو اب اس کے بعد وہ کیا سے بھی نیچے کی گاڑی نہیں آپ استعمال کریں گے اور اس سے بھی اچھی گاڑی ہے وہ استعمال کریں تاکہ اس کو سکون ہو, اس کی جو ہے مراد پوری ہو. اچھا بچے بھی جب ہے کہہ تو دیا کہ اچھی اچھی سواریاں ہیں سب کے پاس, لیکن جیسے ہی نانا ناکا بنا آگے بیٹھ گیا. دنیا کو یہی تو بتلانا تھا کہ بچے بھی عام نہیں ہے اور سواری بھی عام نہیں ہے. اگر بچے جوانوں جنت کے سردار ہیں تو نانا بھی رسولوں کا سردار ہے. نانا بھی وہ ہے جو شہنشاہ کائنات ہے. نہ ایسی سواری ہے نہ ایسا سوار ہے. سبحان اللہ. بابا 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 کیا کہنا ہے. پھر زلفے بھی ہاتھوں میں دے کے دنیا کو پہچانایا. دنیا اگر سمجھتی ہو کہ حسن اور ہے حسین اور ہے, بچوں میں اتحاد اتنا ہے, اتحاد عمل اتنا ہے کہ جو ایک چھوٹا شہزادہ کرے گا وہی بڑا شہزادہ کرے گا. ورنہ اگر زلفے کی ہے تو ہو سکتا ہے بڑے شہزادہ کہہ رہے ہو کہ نانا ادھر چلیے, اور دوسرا شہزادہ کہہ رہا ہو ادھر چلیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ دونوں شہزادوں میں بڑا فرق تھا, نانا کے کندھوں پر سوار بیٹوں نے یہ بھی تو نہیں
کے پکار کے کہہ رہا ہے، کیا کہنا، جیسا سوال ویسی سوال. اللہ اکبر. جو سوار دوش رسول تھا، جو سوار دوش رسول تھا، اس کے لاش کو پامال کرنے کے لیے گھوڑے اٹھائے گئے. جسے مدینے کی گلیوں میں رسول کے کاندھوں پہ دیکھا ہو، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ رسول کے کاندھوں پر دیکھا تھا بیٹھے ہوئے، آج یہ کیفیت ہے. نوجوانان سلطان پور نے مجلس سے منعقد کی ہے. اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کئی سال سے، کئی برسوں سے محرم کے بعد پہلا جمعہ مجلس کرتے ہیں، اور یہ بھی اتفاق ہے یہاں 11 محرم کو پہلا جمعہ ہے. کل ہی عاشورہ گزرا ہے. صبح سے شام تک آپ بہت تھک گئے ہوں گے، مجھے معلوم ہے. عاشورے میں بہت تھکن ہو جاتی ہے، ولو کہ یہاں جلوس نہیں ہوتا. یہ اپنے ممالک میں سوچئے، ذرا تصور کیجئے کہ وہاں تو پورے دن کا جلوس ہوتا ہے، شام تک جلوس چلتا رہتا ہے، اور اس کے بعد جو صبح کو 11 محرم آتی ہے، لیکن درمیان میں جو رات ہے نا تو تھوڑا سا آرام مل جاتا ہے. اس رات میں تھوڑا آرام مل جاتا ہے. یہاں میرے کہنے مجلسیں ہیں، تھکن ہے، اس کو کوئی شک نہیں ہے کہ صبح سے شام تک، لیکن وہ تھکن نہیں ہوتی جو اپنے ممالک میں کہ پورے دن کے تھکے ہوئے، لیکن پھر بھی رات آتی ہے تو تھوڑا سو کے سکون پا جاتے ہیں نا. بیویوں کو رات میں سکون نہیں ملا جی، ایک مجھے کے لیے نیند نہیں آئی. کبھی زینب پکار کے کہتی تھی حبیب اٹھو، اگر باپ نے مجبور نہ کر دیا ہوتا تو نصرت حسین کے لیے اب بھی ویسے. اللہ اکبر. پوری رات اسی اس میں گزر گئی، پوری رات. صبح 11 اب میں وہ کیفیت دکھا دوں اور مسائل کو تمام کر دوں. سنتے تو ہے نا کہ صبح جب آئی ہے اور بیویوں کو ناکے میں سوار کیا جانے لگا تو ایک مرتبہ ہر بیوی نے چاہا کہ اپنے شہید سے ہم رخصت ہو جائے. لیلا لاش علی اکبر پہ جا کے بیٹھ کر ام فروا لاش قاسم کے پاس پہنچ گئی، لیکن 2 بیویاں ایسی تھیں جو کہیں اور نہیں گئی بلکہ اس مظلوم کے پاس گئی جس کا لاشا ارے تیروں پر بولنا. کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں زینب بوسہ دے سکے. اور کہتے ہیں کہ جناب زینب جو ہے وہ طواف کرنے لگی، لاشے کا طواف کرنے لگی، اور طواف کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. بھیا کوئی ایک جگہ تو ایسی ہوتی. اب سمجھ میں آیا کہ زمانے کے امام نے کیوں کہا تھا میرا سلام ہو جلد مظلوم پر جن کا جسد مبارک نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ زمین پر تھا، لاشا تیروں پہ معلق رہا. امام سید سجاد فرماتے ہیں عزاداروں کہ وہ میرے بابا کے لاشے میں اتنی بھی جگہ، عزاداروں سنیں گے دل تھام کہ اتنی بھی جگہ نہیں تھی جتنا اس مشتری میں نگینے کی کیفیت بتائی کہ جو نگینہ ہے نا، اتنی سی بھی جگہ میرے بابا کے لاشے میں ایسی نہیں بچی تھی کیا حسرت رہی ہوگی جناب زینب کی. ایک مرتبہ غور سے دیکھا لاشے کو، اور لاشے کو دیکھنے کے بعد تڑپ کے فرمایا بھیا میں آپ کے لاشے کو چھوڑ کے کوفے نہیں جاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں میں کوفے نہیں جاؤں گی. ایک مرتبہ آواز آئی زینب اسی کیفیت میں کوفے چلی جاؤ. بھیا اور آپ یقین جانے کی بہن اور بھائی کے بچپن کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جسے نہ بھائی کبھی بھولتا ہے نہ بہن کبھی بھولتی. کہا بھیا کو وقت بھی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب ماں نے آپ کے لیے جنت سے کپڑے منگوائے. اسی کی بیٹی زینب ہے، اگر میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کروں گی تو جنت سے ویسے ہی کپڑے آئیں گے، ویسے ہی کفن آئے گا. بس یہ سننا تھا کہ مرتبہ لاش حسین میں حرکت ہوئی. کہا زینب میری غربتی کو میری مظلومی کو دیکھ کے بس ایسے ہی چلی جاؤ، لیکن میری غربت کا میری مظلومیت کا
کو نہیں چھوڑ رہی عزاداروں. بس 2-3 جملے اور مسائل تمام ہیں. متوجہ ہو گئے آپ. 11 محرم ہے. پسے گردن تو بہت آپ مظلومیت کا تذکرہ سنتے ہیں کہ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. اب ظاہر کے مقصد کا جملہ ہے تو پڑھ دیا جاتا ہے. علماء خطبہ ذاکرین سب پڑھ دیتے ہیں. لیکن تصور شرط ہے کیونکہ اب کوفے کا بازار آنے والا ہے. یعنی کربلا کے بعد جو پہلی منزل ہے وہ کوفہ ہے. کوفے کے بازار کے لیے سارے مورخ لکھتے ہیں جیسے ہی کوفہ آیا ایک مرتبہ سارے کوفیوں کا ہجوم اکٹھا ہوا اور ایک منادی نے ندا دی, آؤ آؤ جس سے علی کا بدلہ لینا ہو, جس سے علی کا بدلہ لینا ہو. علی کی ضروریت کوفے کے بازار میں آ گئی ہے. کہتے سب کے ہاتھوں میں پتھر تھا. اب پتھر لیے ہوئے لوگ اب پتھر بارانی میں. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجیے کہ جب روایت پڑھی جاتی ہے بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. شہزادی ام المصائب کا واسطہ روتی ہوئی آنکھوں سے جو دعا میں مشغول مومنین ہیں ان سب کی حاجات کو قبول فرما. جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں ان سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مومنین کی مشکلات کو آسان فرما. اے میرے اللہ اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما. ساری انسانیت کو اس سے نجات دے. اے میرے مالک ہماری آرزو اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی حیات میں اتباعت غالیہ سے مشرف ہوں. پروردگارہ ہم سب کی اس آرزو کو جلد از جلد پوری فرما. ذکر سرکار مظلوم کربلا میں جہاں کہیں بھی مومنین مشغول ہیں ان سب کی حفاظت فرما. ذکر کے کرنے والوں کو, ذکر کے سننے والوں کو, ذکر کے وفا کرنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ہمارے پرسے کو بارگاہ ولیعصر القبولیت کا شرف عنایت فرما. آج کے داعیان مجلس مومنین سلطان پور کے نوجوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. سب کے رزق میں برکت عنایت فرما. کہ تمام مرحومین کے درجات کو اعلیٰ فرما. ان سب کو جوار معصومین کی جگہ عنایت فرما. سرکار کے ظہور میں اب تعجیل فرما دیں اور ہم سب کو سرکار کے ناصرین میں شامل ہونے کی کرامت فرما. آپ سے التماس ہے مومنین کی ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما. کیا بول رہا مومنین سلطان پور کے تمام مرحومین اور بالخصوص نوجوان مہدی حسن مرحوم جن کے لیے بھی اعلان ہوا ہے کیونکہ آج نماز میت شام کو 5 بجے. بڑا مومن بچہ تھا, ہر مجلس میں شریک ہوتا تھا. آپ سب دیکھیں, تصویر دیکھیں گے تو پہچان لیں گے. سوسائٹی